قوم سبا کا قصہ قرآن مجید کی سورہ سبا میں بیان کیا گیا ہے، جو ایک قدیم اور عظیم الشان قوم کی کہانی ہے۔ یہ قوم موجودہ یمن کے علاقے میں بستی تھی اور اپنی ترقی، خوشحالی اور شاندار تہذیب کے لیے مشہور تھی۔ سبا کا دارالحکومت معارب تھا، جو اس دور کا ایک جدید ترین شہر سمجھا جاتا تھا۔ قوم سبا کی ترقی کا بنیادی سبب ان کا بہترین ابیاشی کا نظام تھا۔ اس نظام کے ذریعے انہوں نے صحرا کو سرسبز اور شاداب بنایا اور اپنی زراعت کو ایک عظیم صنعت میں تبدیل کیا۔ سبا کے لوگ اعلیٰ درجے کے تمدنی اور تکنیکی ترقی کے حامل تھے۔ انہوں نے ایک عظیم الشان بند یعنی ڈیم تعمیر کیا، جسے سد معارب کہا جاتا ہے۔ اس بند کے ذریعے سبا کے لوگوں نے پانی کا ذخیرہ کیا اور پورے علاقے کو ایک زرخیز وادی میں تبدیل کر دیا۔ ان کی فصلیں خوبصورت اور باغات میں پھلوں کی بہار رہتی تھی اور ہر طرف ہریالی اور خوشحالی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کو بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا، جن میں زرخیز زمین، پینے کا صاف پانی اور تجارت کے لیے بہترین راستے شامل تھے۔ سبا کے لوگ خوشحالی اور آسودہ تھے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے اپنی کامیابی کو اپنی محنت اور کوشش کا نتیجہ سمجھنا شروع کر دیا اور وہ اپنے خالق کو بھول گئے اور غرور اور تکبر میں مبتلا ہو گئے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ سبا میں آیت نمبر 15 میں ارشاد فرماتا ہے، قوم سبا کے لیے ان کے مسکن میں ایک نشانی تھی، دائیں اور بائیں دو باغات، اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، یہ بستی پاکیزہ ہے اور رب بخشنے والا ہے۔ لیکن قوم سبا نے اللہ کی طرف سے دی گئی ان نعمتوں کی قدر نہ کی اور اللہ کے احکام کی نافرمانی کی۔ وہ شرک اور بدکاری میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے اللہ کے شکر گزار ہونے کے بجائے اپنے خالق کو فراموش کر دیا اور دنیاوی عیش و عشرت میں گم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کئی بار اپنی نافرمانیوں پر تنبیہ کیا، لیکن جب وہ نہ سدھرے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک عظیم الشان آزمائش نازل کی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، رو گردان ہو گئے تو ہم نے ان پر ارم کا سیلاب بھیج دیا اور ہم ان کے دو باغات کو دو ایسے باغات سے بدل دیا جن میں کڑوے پھل، جھاؤں کے درخت اور کچھ تھوڑی سی بیریاں تھی۔ ارم کا سیلاب ایک بہت بڑا اور تباہ کن سیلاب تھا، جس نے سد معارب کو توڑ دیا اور سبا کے باغات اور زرخیز زمین کو برباد کر دیا۔ اس سیلاب کے بعد وہ خوشحال اور زرخیز علاقے جو سبا کی پہچان تھے تباہ و برباد ہو گئے اور وہاں کی زمین بنجر اور غیر آباد ہو گئی۔ قوم سبا کی یہ بربادی ان کے گناہوں اور اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ تھی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر گزار ہونا چاہیے اور اس کے احکام کی پیروی کرنی چاہیے۔ جب انسان اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتا اور نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں نازل ہوتی ہے، جو انسان کو اس کی حقیقت یاد دلاتی ہے۔ قوم سبا کا یہ قصہ ایک عبرت کا نشان ہے کہ کس طرح ایک عظیم اور ترقی یافتہ قوم اللہ کی نافرمانی کے نتیجے میں تباہ و برباد ہو گئی۔ آج کے دور میں بھی یہ قصہ ہمارے لیے سبق آموز ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اللہ کی طرف رجوع کریں، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور نافرمانی سے بچیں۔ قوم سبا کی بربادی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ دنیاوی ترقی اور خوشحالی عارضی ہے اور اصل کامیابی اللہ کی رضا میں ہے۔